میری کہانی شروع ہوتی ہے ہمارے محلے کے ایک چائے کے ہوٹل سے، جس کا نام تھا چائے خانہ نمبر 2۔ یہ نام سب کو عجیب لگتا تھا کیونکہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نمبر 1 کہاں ہے، لیکن ہوٹل والے بشیر چچا کو اس پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ چائے نمبر 2 ایک ہے مگر ذائقہ نمبر 1 ہے۔ ہم 4 دوست روز شام کو وہاں بیٹھے تھے، حسیب، فراز، ذیشان اور بلال۔ فراز ہمیشہ وقت سے پہلے آ جاتا، سب کہتے واہ کیا وقت کا پابند ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ گھر کے کاموں سے بھاگنے کی جلدی نکلتا۔ ذیشان ہمیشہ مذاق کرتا رہتا لیکن کسی بھی اس بات پر سنجیدہ نہیں ہوتا۔ بلال تھوڑا سنجیدہ اور ڈرپوک سا تھا اور میں بس سارا تماشا دیکھنے والا، کبھی ہنستا کبھی سوال کرتا، بس تجسس میں رہنے والا۔ ایک شام جب ہم ہمیشہ کی طرح چائے پینے لگے تو دیکھا کہ بشیر چاچا کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ چاچا خیریت ہے نا؟ وہ بولے کہ بیٹا آج جلدی گھر چلے جانا، محلے میں کچھ عجیب ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ذیشان نے فوراً ہنستے ہوئے کہا چاچا کہیں کسی بھوت کا چکر تو نہیں؟ چاچا نے جواب نہیں دیا، بس ایک نظر سامنے والی خالی دکان پر ڈالی۔ وہ دکان دیکھ رہے ہو نا، 3 دن پہلے تک خالی تھی، اب کوئی آیا ہے۔ رات کو کچھ سامان آیا تھا مگر دن میں کوئی نہیں نکلتا۔ عجیب لوگ ہیں۔ ذیشان کی آنکھیں چمکنے لگیں تو بس فیصلہ ہو گیا، آج رات جاسوسی ہوگی۔ بلال گھبرا گیا، یار چھوڑو، ہم کوئی جاسوسی تھوڑی ہیں۔ لیکن میں نے بھی ذیشان کا ساتھ دیا، بس تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، رات 12 بجے نکلتے ہیں۔ رات کو محلے والی خاموشی تھی۔ میں نکلا تو دیکھا کہ فراز پہلے سے تیار کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹارچ لیے۔ ذیشان جیب میں پاپ کارن لیے آیا، کہنے لگا کہ سسپینس کے ساتھ اسنیک ضروری ہیں۔ بلال پیچھے پیچھے آیا، چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے زبردستی لایا گیا ہو۔ ہم چاروں آہستہ آہستہ اس دکان کے پاس پہنچے۔ اندر ہلکی روشنی تھی اور 2 آدمی آج کچھ لکھ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چھوٹا سا باکس تھا۔ ہم سب نے سرگوشی میں کہا یہ لوگ آخر کر کیا رہے ہیں؟ بلال بولا یار یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ ذیشان نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ اصلی فلم ہے، لائیو شو۔ تبھی لائٹ بند ہو گئی، ہم گھبرا گئے۔ فراز نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ ذیشان بولا کہ 1 منٹ دیکھیں دروازہ بند ہے یا کھلا۔ وہ گیا اور ہینڈل دبایا تو دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ ہم چاروں اندر گھس گئے۔ اندر 3 پرانے صندوق رکھے تھے، گھر سے بھرے ہوئے۔ ایک پر لکھا محفوظ رکھنا پرانا حساب۔ میں نے آہستہ آہستہ تالا ہلایا تو کھل گیا۔ اندر سے ایک پرانا رجسٹر نکلا، اس پر لکھا تھا چائے خانہ نمبر 1، سن 1984۔ ہم سب حیران ہو گئے۔ فراز بولا یہ تو بشیر چاچا کے چائے خانے کا نمبر لگتا ہے۔ ذیشان نے کہا کہ شاید ان کا کوئی پرانا راز ہے۔ اچانک کسی کے قدموں کی آواز آئی، ہم سب الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ دروازہ کھلا، بشیر چاچا اندر آئے۔ وہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے، کتنے سال گزر گئے مگر حساب ابھی باقی ہے۔ نمبر 1 ختم ہوا مگر کہانی نہیں۔ پھر وہی بات، رجسٹر اٹھانے لگے جو ہم نے دیکھا۔ اچانک ذیشان کو چھینک آ گئی، اتنی زور سے کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ چاچا چونک گئے، ٹارچ جلا کر بولے کہ کون ہے وہاں؟ ہم سب باہر نکل آئے۔ فراز نے جلدی کہا کہ چاچا ہم تو بس دیکھنے آئے تھے کہ یہ دکان میں کون آیا ہے۔ چاچا نے گہری سانس لی اور دروازہ بند کیا اور بولا کہ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ جگہ عام نہیں ہے، یہ چائے خانہ نمبر 1 کا سایہ ہے اور اس کی کہانی ابھی باقی ہے۔ چاچا بشیر کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ چائے خانہ نمبر 1 کا سایہ ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ محلے کا چائے خانہ نمبر 2 ہمیں ہمیشہ معمولی جگہ لگتا تھا، گپ شپ، چائے اور کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی بحث، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی پرانی کہانی چھپی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ چاچا یہ نمبر 1 والی بات کیا ہے؟ چاچا نے ایک لمبی سانس لی اور بولا کہ بیٹا اب تو تم لوگ یہاں آ ہی گئے ہو تو سن لو، مگر جو سنو گے اسے راز رکھنا۔ ہم سب چپ چاپ بیٹھ گئے۔ چاچا نے رجسٹر کھولا، اس کے صفحے پر مٹی جمی ہوئی تھی اور پرانے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر تھی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا کہ چائے خانہ نمبر 1، مالک بشیر احمد، سن 1984۔ ذیشان نے حیرت سے پوچھا چاچا آپ کے پاس تو نمبر 2 ہے، تو یہ نمبر 1 کب تھا؟ چاچا ہلکے سے مسکرائے مگر مسکراہٹ میں دکھ چھپا تھا۔ بولے چائے خانہ نمبر 1 میرا پہلا ہوٹل تھا، وہ میرے اور میرے ایک دوست کا مشترکہ کاروبار تھا، نام تھا یونس۔ ہم دونوں نے مل کر شروع کیا تھا۔ چائے زبردست چلتی تھی، پورے علاقے میں نام تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یونس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں پیسے چھپا رہا ہوں، حالانکہ اصل میں وہ خود کچھ رقم ادھار والوں کو دے دیتا۔ ہم دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک نیا چائے خانہ کھولوں گا۔ اس کا نام رکھا گیا چائے خانہ نمبر 2۔
تاکہ دنیا سمجھے کہ پرانی باب ختم ہو گیا، مگر میرا دل ہمیشہ کہتا تھا ابھی حساب باقی ہے۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ذیشان نے سر کھجا کر کہا، تو مطلب یہ رجسٹر اس پرانے کاروبار کا ہے؟ چاچا نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن بات صرف پیسوں کی نہیں، ایک راز بھی تھا۔ یونس نے ایک دن رات کو آ کر یہ صندوق یہاں رکھ دیا، کہتا تھا کہ اس میں کچھ ہے جو کبھی مت کھولنا۔ میں نے بھی کبھی نہیں کھولا، لیکن آج تم لوگوں نے کھول ہی دیا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے آہستہ کہا، چاچا ہم نے غلطی کر دی۔ چاچا نے مسکرا کر کہا کہ نہیں بیٹا، شاید قسمت چاہتی تھی کہ آج یہ راز کھلے۔ اسی وقت صندوق کے اندر سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ ہم سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ بلال تم پیچھے ہٹ گیا۔ ذیشان نے آہستہ کہا کہ یار یہ تو ہل رہا ہے۔ چاچا بھی چونک گئے۔ انہوں نے ٹارچ اٹھائی اور وہاں ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا جو شاید ابھی ابھی حرکت میں آیا تھا۔ چاچا نے اسے اٹھایا اور جھاڑ پوچھ کی اور کھولا۔ اندر ایک چٹھی ہوئی تھی جس پر پرانی روشنائی سے لکھا تھا، اگر کبھی تم یہ ملے تو سمجھو حساب برابر ہو گیا۔ چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ کہا کہ یونس مر گیا تھا، مگر شاید اس نے اپنے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ہم سب چپ تھے۔ ماحول ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر ذیشان کی زبان سے نکلا، تو پھر یہ سسپنس ختم؟ بس یہی راز تھا؟ چاچا نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، ختم نہیں، اس لفافے کے نیچے ایک اور چیز ہے۔ انہوں نے دوبارہ صندوق میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی ڈائری نکالی۔ اس پر لکھا تھا کہ چائے خانہ نمبر 1 کی ڈائری، حصہ دوم۔ ذیشان نے فوراً کہا، اوہو، سیزن 2 بھی آ گیا۔ ہم سب ہنس پڑے۔ اگلی صبح ہم چاروں چائے خانہ نمبر 2 کے باہر کھڑے تھے۔ دکان بند تھی، تالا لگا ہوا تھا اور اوپر وہی پرچی چپکی ہوئی تھی۔ میں پرانا حساب چکانے گیا تھا۔ اگر لوٹا تو نئی چائے پلاؤں گا۔ ذیشان نے پرچی پڑھ کر کہا، یار یہ تو فلمی ڈائیلاگ لگ رہا ہے۔ فراز بولا کہ پتہ نہیں چاچا کہاں چلے گئے۔ بلال نے آہستہ کہا، کہیں وہ یونس کے گاؤں تو نہیں گئے؟ میں نے فوراً کہا کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے، کل ہم نے وہی تو دیکھا تھا کہ وہ کچھ راز بتا رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ چاچا کو ڈھونڈ کر نکالیں گے، مگر سوال یہ تھا کہ کہاں جائیں۔ ذیشان نے فوراً اپنی پرانی موٹر سائیکل نکالی جو دھکے سے ہی اسٹارٹ ہوتی تھی۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ یہ تو تبھی چلے گی جب چاچا خود دھکا دیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ موٹر سائیکل ایک کک میں اسٹارٹ ہو گئی۔ ذیشان نے کہا کہ دیکھا، قسمت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم چاروں نکل پڑے۔ فراز پیچھے بیٹھا، بلال بیچ میں، اور میں ذیشان کے کندھے پکڑ کر سانس روک کر بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں ذیشان نے کہا کہ اگر چاچا واقعی یونس کے گاؤں گئے ہیں تو وہ پیچھے اسٹیشن سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ فراز بولا، تو پھر سیدھا وہیں چلتے ہیں۔ راستے میں ہم ہنستے بولتے گئے، مگر اندر سے سب تھوڑے فکر مند تھے۔ چاچا ہمیشہ محلے میں رہتے تھے، کبھی کہیں باہر نہیں گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ دکان بند تھی اور وہ لاپتہ تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے جہاں ایک پرانا چائے کا ہوٹل نظر آیا، اور حیرت کی یہ کہ ہوٹل کے باہر بورڈ پر لکھا تھا کہ چائے خانہ نمبر 1 دوبارہ آباد۔ ہم سب حیران ہو گئے۔ ذیشان بولا، او بھائی، یہ تو وہی نام ہے، مطلب چاچا یہاں ہیں۔ ہم اندر گئے اور دیکھا کہ دکان کے اندر ایک نوجوان لڑکا چائے بنا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی یہاں بشیر چاچا ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، جی وہ پچھلے کمرے میں ہیں، صبح سے یہاں بیٹھے ہیں، کچھ پرانی باتیں لکھ رہے ہیں۔ ہم سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ آہستہ آہستہ پچھلے کمرے میں گئے۔ چاچا وہیں بیٹھے تھے، ان کے سامنے وہی پرانا رجسٹر اور ڈائری کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور مسکرا کر بولے، آ گئے تم لوگ؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ ذیشان نے ہنستے ہوئے کہا، چاچا آپ نے تو سسپنس بنا دیا تھا، پورا محلہ پریشان ہے۔ چاچا نے سر ہلایا، بیٹا کچھ حساب صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، دلوں کا بھی ہوتا ہے۔ میں یونس کے بیٹے سے ملا ہوں، اس نے وہ سب تسلیم کیا کہ جو اس کے والد نے مجھ پر الزام لگایا۔ کہا کہ چاچا میرے ابا کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے۔ بلال نے آہستہ کہا، تو پھر وہ ڈائری؟ چاچا نے جواب دیا، وہی تو میں لکھ رہا ہوں، اب چائے خانہ نمبر 1 کی کہانی پوری ہو گئی ہے۔ فراز نے حیرت سے پوچھا، یعنی آپ اب یہ دکان پھر سے کھولیں گے؟ چاچا نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، مگر اس بار نام وہی ہوگا، چائے خانہ نمبر 1۔ نہ بدلہ نہ شک، صرف دوستی۔ ذیشان نے کہا لگایا، واہ چاچا، تو اب نمبر 2 ختم؟ چاچا بولے، نہیں، نمبر 2 بھی رہے گا، یہ دکان یونس کے بیٹے کے نام ہوگی اور پرانی والی تم چاروں کے نام۔ چائے خانہ نمبر 1 تم لوگوں کا ہے اور نمبر 2 اس کا۔
यूँ दोस्ती ہمیشہ برقرار رہے گی۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بات نے پرسوں دوستی توڑ دی آج وہی بات نئے رشتے بنا رہی ہے۔ ذیشان نے ہنستے ہوئے کہا، تو اب ہم چائے کے پارٹنر ہیں؟ واہ جی واہ، اب چائے فری پئیں گے؟ چاچا نے ہنستے ہوئے کہا، فری نہیں بیٹا، محنت سے تم لوگ اس دکان کو سنبھالو گے اور ہر کپ چائے میں سچائی ملاؤ گے۔ اسی وقت باہر سے ایک بزرگ اندر آئے۔ چاچا نے فوراً کھڑے ہو کر، ارے یونس بھائی! ہم سب چونک گئے۔ وہی یونس جنہیں ہم مر چکا سمجھ چکے تھے وہ سامنے کھڑے تھے، کمزور مگر مسکراتے ہوئے۔ ذیشان کی زبان گنگ رہ گئی۔ میں نے آہستہ کہا کہ چاچا، آپ نے کہا تھا کہ یونس مر گیا۔ چاچا نے حیرت سے یونس کو دیکھا۔ مجھے لگا تم یونس نے بات کاٹ دی۔ نہیں بشیر، میں زندہ ہوں، بس سب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ضمیر مارتا تھا کہ تم پر الزام لگایا۔ جب تمہارے لڑکوں کو دیکھا تو دل چاہا خود آ جاؤں۔ چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یونس کو گلے لگا لیا۔ محلے کے سب جھگڑے، پرانی باتیں سب ختم۔ ہم چاروں بھی جذباتی ہو گئے۔ ذیشان نے ہنسی میں آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اب تو چائے بناؤ ورنہ ہم رو ہی دیں گے۔ چاچا اور یونس نے ساتھ مل کر چائے بنا لی۔ پہلا کپ ہمیں دیا۔ چاچا بولے کہ یہ ہے چائے خانہ نمبر 1، جہاں چائے ہے دوستی کا ذائقہ ہے اور جہاں ہر سسپنس آخر میں مسکراہٹ پر ختم ہوتا ہے۔ ہم سب نے چائے پی اور واقعی لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ رات کو جب ہم واپس محلے میں آئے تو چائے خانہ نمبر 2 بھی کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر نیا بورڈ لگا تھا، چائے خانہ نمبر 2 دوستی برقرار میں۔ اب یہ کہانی ختم، ذیشان ہنس کر بولا۔ کہانی ختم نہیں بھائی، چائے کا نیا راؤنڈ شروع۔ ہم چاروں کے لیے وہ دن خاص تھا۔ چاچا بشیر اور یونس بھائی کے صلح کے بعد چائے خانہ نمبر 2 اب ہمارے سپرد تھی۔ چاچا نے کہا تھا کہ اب تم چاروں اس کو چلاؤ، دیکھیں دوستی صرف باتوں میں ہے یا چائے میں۔ ہم نے بہت جوش سے دکان سنبھال لی۔ فراز نے کہا کہ میں اکاؤنٹس دیکھوں گا۔ بلال نے فوراً بولا کہ میں گاہکوں سے بات نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ ذیشان نے کہا کہ میں مذاق سنبھال لوں گا تاکہ گاہک بور نہ ہوں، اور میں نے اعلان کیا کہ میں چائے بناؤں گا کیونکہ میرے ہاتھ کی چائے سب سے الگ ہے۔ چائے خانہ نمبر 2 کا پہلا دن صبح سے شام تک دکان گاہکوں سے بھری رہی۔ لوگوں کو مذاق، چائے اور ہماری دوستی تینوں پسند آئی۔ ذیشان نے دکان کے باہر ایک بورڈ لگا دیا، چائے 2 کپ، کہانی 1 فری۔ سب ہنسنے لگے، مگر حقیقت میں لوگ کہانیاں سننے آنے لگے۔ کوئی آتا اور کوئی کہتا، یار وہ بشیر چاچا والی کہانی پھر سناؤ۔ کوئی کہتا کہ چائے خانہ نمبر 1 کا راز دوبارہ بتاؤ۔ فراز حساب لکھتے لکھتے تھک جاتا۔ بلال چائے پیش کرتے کرتے ہمیشہ ایک کپ گرا دیتا، اور ذیشان ہر بار نئے گاہک کو کہتا، بھائی ہماری چائے میں راز پیو تو سچ بول دو گے۔ ایک دن دوپہر کو جب گاہک کم تھے، ایک انجان آدمی دکان پر آیا، لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور ایک ہاتھ میں لفافہ۔ ہم سب نے سوچا کہ شاید کوئی پرانا کسٹمر ہوگا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہاں بشیر چاچا ملیں گے؟ فراز نے کہا کہ وہ تو دوسرے چائے خانے میں ہیں، یہاں ہم چاروں ہیں، کچھ کام تھا۔ آدمی نے لفافہ میز پر رکھا اور بولا کہ یہ ان تک پہنچا دینا، باقی تم خود سمجھ پاؤ گے۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ ذیشان نے فوراً لفافہ اٹھایا، بھائی یہ سسپینس کی خوشبو آ رہی ہے۔ بلال بولا، یار مت کھولو، کہیں پھر کوئی پرانا راز نہ آ جائے۔ میں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، آخر ہمیں اس دکان کا وارث بنایا گیا ہے، اس لیے گیا۔ لفافہ کھولا تو اندر ایک چٹھی تھی جس پر لکھا تھا کہ چائے خانہ نمبر 3 جلد آ رہا ہے، حساب باقی ہے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ذیشان نے فوراً کہا، آؤ بھائی، یہ تو سیزن 3 کا اعلان۔ فراز بولا کہ یہ مذاق ہو سکتا ہے۔ بلال کا رنگ اڑ گیا، کہیں یونس بھائی کے بیٹے نے تو نہیں لکھا؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہے کہانی پھر سے شروع ہونے والی ہے۔ اسی وقت دروازے کے باہر شور ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا دکان کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں چائے کی کیتلی، اور اونچی آواز میں بولا، چائے خانہ نمبر 3 کھلنے جا رہا ہے، جو چائے نمبر 2 سے بہتر ہے۔ لوگ رکنے لگے، ہنسنے لگے۔ ذیشان نے کہا کہ یہ تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ فراز بولا، یہ تو بزنس کا مقابلہ لگنے والا ہے۔ بلال سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یار ہمیں سکون سے چائے بھی نہیں پینے دیتے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب کھیل شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ سی چائے زیادہ بہتر ہے، دوستی والی یا دکھاوے والی۔ اگلے ہی دن سب نے اپنی دکان میں نئی ریسیپی بنائی۔
दोस्ती वाली चाय, चाय, इलायची, ज़रा सा अदरक और ऊपर से मोहब्बत का जायका। ज़ीशान ने नारा लगाया, जो पिए वो दोस्त बन जाए। मोहल्ले वाले हम फिर हमारे साथ थे। चाय खाना नंबर 3 के सामने ग्राहक कम और नंबर 2 के बाहर रश। इसी शाम वही अनजान आदमी दोबारा आया। इस बार चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कहने लगा कि तुम चारों ने साबित कर दिया कि चाय का मुकाबला जायके से नहीं दिल से होता है। मैं यूनुस भाई का बेटा हूँ। मैं बस देखना चाहता था कि तुम लोग वाकई ही इनके वादे के वारिस हो या नहीं। हम सब हैरान हो गए। इसने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और अब कहा कि अब चाय खाना नंबर 3 में तुम्हारे साथ मिलकर चलेगा। ना मुकाबला ना दुश्मनी, बस चाय और दोस्ती। ज़िशान ने फौरन कहा, तो मतलब अब हम 3 खान ने चला रहे हैं। वाह, ये तो चाय की एम्पायर बन गई। बिलाल हंस पड़ा। बस अब नया नाम रख देते हैं, चाय खाना नंबर फ्री। सब कह कह लगाने लगे। चाचा बशीर अभी इसी वक्त आ गए। सब कुछ सुनकर बोले कि शाबाश बेटो, यही असल जीत है ज़िंदगी में। अगर दोस्ती, सच्चाई और हंसी बाकी रहे तो हर चाय खाना नंबर 1 ही होता है। हम सब ने एक साथ चाय के कप उठाए और ज़िशान ने आखिरी जुमला कहा, अब तो लगता है कि सस्पेंस ख़त्म नहीं हुआ, बस चाय का नया फ्लेवर आ गया। हमारी दुकान यानी चाय खाना नंबर 2 अब मशहूर हो चुकी है। पूरे मोहल्ले में चर्चा था कि यहाँ चाय के साथ कहानियाँ मिलती हैं। बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब आते हैं और हंसते रहते हैं। हम चारों दोस्त दिन रात मेहनत करते मगर मज़ा आता, क्योंकि ये दुकान अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि यारों का घर बन गई थी। एक शाम जब ग्राहक कम हो गए, हम सब दुकान पीछे चाय। ज़िशान ने कहा कि यार अब तो ज़िंदगी बहुत सीधी हो गई है, कोई सस्पेंस नहीं बचा। बिलाल फ़ौरन बोला कि खुदा का शुक्र करो, पहले जितना चक्कर चला अब सुकून आ गया है। फराज ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मगर ज़िशान की फितरत है, जहाँ सुकून हो वहाँ बोर हो जाता है। मैंने भी हंसते हुए कहा, अगर तुझे इतना शौक है सस्पेंस का तो जा चाय की देख में देख, शायद कोई राज छुपा हो। ज़िशान ने शरारत से कहा, वाह, यही तो बात है। मैं आज चाचा के पुराने गोदाम में जाऊंगा, शायद वहाँ कुछ छुपा हो। हम सब हंस पड़े, मगर ज़िशान रात वाकई ही चला गया। अगली सुबह जब हम दुकान पहुंचे तो ज़िशान गायब था। फराज ने कहा कि कहीं वाकई गोदाम न गया हो। बिलाल बोला, ओ भाई, ये मजाक मजाक में कभी कभार मुसीबत खड़ी कर देता है। हम तीनों फौरन चाचा के पुराने गोदाम की तरफ भागे। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर धूल, पुराने कप, छूटे हुए कप और एक बॉक्स रखा था। ज़िशान बॉक्स के पास खड़ा था और चाय पर मुस्कुराहट। मैंने चीख कर कहा कि ओ पागल, यहाँ क्या कर रहे हो? ज़िशान ने हंसते हुए कहा कि दोस्तों, मैंने चाय खाना नंबर 2 का आखिरी राज ढूंढ लिया। हम सब इसके करीब। बॉक्स खोला हुआ था। अंदर एक पुराना कप रखा था जिस पर लिखा था चाय खाना नंबर 1, पहला कप। ज़िशान ने कहा कि चाचा ने ये कप तब बनाया था जब उन्होंने पहली चाय बेची थी, शायद वो भूल गए थे कि यहाँ रखा है। बिलाल ने आहिस्ता कहा, तो मतलब ये वो कप है जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई। मैंने कप उठाया और वाकई ही पुरानी मगर साफ चमकदार चीनी का कप था, जैसे किसी मोहब्बत से संभाल कर रखा गया हो। फराज बोला, यार, इस कप को संभाल कर रखा चाहिए, ये हमारी पहचान है। ज़िशान ने कहका लगाया, बिल्कुल, अब इस पर लिखेंगे चाय खाना नंबर 2, कहानी मुकम्मल। शाम को हमने वो कप दुकान के सामने शोकेस में रखा। चाचा बशीर भी आ गए। हमने सब कुछ बताया। चाचा ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, यही तो असल राज था। चाय खाना नंबर 1, 2 या 3, असल चीज़ वो पहला कप है जिसमें मोहब्बत और ईमान मिला था। इसी ने सबको जोड़ा, उसी ने सबको सिखाया। फिर चाचा ने कहा कि चलो आज खास चाय बनाते हैं, दोस्ती का फाइनल एडिशन। हम सब ने मिलकर चाय बनाई। चाचा ने कप में डाली और कहा कि ये आखिरी चाय नहीं है, ये नए राज की पहली चाय है। अब ये हर चाय में एक कहानी होगी, हर चाय में दोस्ती का खुशबू। रात को दुकान बंद करते वक्त ज़ीशान ने बाहर बोर्ड पर नई लाइन लिखी, चाय खाना नंबर 2, जहाँ हर कप में एक कहानी। हम सब ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा और मैंने दिल में सोचा कि ये चाय सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल में उतर आती है। अगली सुबह जब सूरज निकला, दुकान के बाहर लंबी कतार थी।